پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک مسلم لڑکی کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ جب ایک مسلم لڑکی مدینہ کے بازار میں یہودی مارکیٹ میں اکیلا زیورات خریدنے گئی اور جب اسے ایک یہودی نے کہا کہ جتنا چاہے سونا لے جائے، صرف ایک بار وہ اس کا دل بہلا دے، یعنی اس نے اسے زنا کی دعوت دی، تو اس کے بعد اس مسلم شہزادی نے اس یہودی کے ساتھ کیا کیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ تو دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، مدینے کے بازار میں یہودیوں کی سونے کی زیورات کی مارکیٹ بنی، جس میں یہودیوں نے زیور کی دکان کھولی۔ ایک بار اسی مارکیٹ میں ایک مسلم لڑکی زیورات خریدنے کے لیے چلی گئی۔ یہ لڑکی ایک یہودی کی دکان میں پہنچی اور زیور دیکھنے لگی۔ یہودی نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو اس کے ہوش گم ہو گئے، کیونکہ یہ لڑکی بہت حسین تھی، یعنی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ لڑکی نے زیور پسند کر کے یہودی سے کہا، یہ زیور کتنے کا ہے؟ یہ سن کر اس یہودی نے کہا، تم اس کو مفت میں لے جاؤ، اور یہی نہیں، تمہیں جتنا سونا چاہے اتنا لے جاؤ، لیکن بس ایک بار تم میری اس خواہش کو پورا کر دو۔ لڑکی نے اتنا سنا تو کہنے لگی، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ یہودی کہنے لگا، میرا ایک بار دل بہلا دو، پھر تم جتنا چاہو اتنا سونا لے کر چلی جانا۔ اب لڑکی مسلمان تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی تھی۔ اس لڑکی کا جواب سنیں، خاص کر ایسی لڑکیاں اس بات کو ضرور سنیں جو پیسوں کے لالچ میں آ کر اپنی عزت کا سودا کر بیٹھتی ہے۔ یاد رکھو، اسلام کی شہزادیوں، تمہاری عزت بکاؤ نہیں ہے۔ کوئی چند ٹکے سونے پر تمہاری عزت کو خرید لیں اور تمہاری عزت کو تار تار کر دے، اس لیے آپ اپنی عزت کی قدر کرو۔ تو اب آپ اس مسلم لڑکی کا جواب سنیں جو یہودی کی دکان پر سونا خریدنے کے لیے گئی تھی۔ اس یہودی نے کہا، تم جتنا چاہے سونا لے جاؤ، بس ایک بار میرا دل بہلا دو۔ اس مسلم لڑکی نے اتنا سنا اور اس کے ہاتھ میں جو زیور تھا اس نے اس یہودی کے منہ پر دے مارا اور چلا کر کہنے لگی، مجھے تمہارے سونے کی ضرورت نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ دکان سے باہر نکلنے لگی۔ تو اس یہودی نے کہا، لڑکی بات کیا ہے؟ میں تجھے اتنا سونا دے رہا ہوں ذرا سا دل بہلانے کے لیے، اور تو یہ باتیں کہہ رہی ہے۔ تو اس مسلم لڑکی نے کہا، اے نادان، تم نے ہمیں پہچانا نہیں ہے۔ ہماری نظریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر جا کر ٹک گئی ہے۔ اب اس کے آگے ہمیں دنیا کی کوئی بھی چمک دمک مل جائے، یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں۔ تو اپنا ہی سونا سنبھال۔ یہودی بھی اس کے پیچھے پیچھے دکان سے نکلا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور زبردستی اس کو اپنی دکان کے اندر کھینچنے لگا۔ اب لڑکی اکیلی تھی اور یہودیوں کا بازار تھا۔ لڑکی نے ایک زوردار آواز میں کہا، ہے کوئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ یہودیوں کے بازار میں ایک مسلمان لڑکا آیا ہوا تھا جو اپنے گھر کے لیے کچھ سامان خریدنے کے لیے نکلا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس لڑکی کی آواز سنی کہ کوئی اسلام کی شہزادی کی عزت بچانے والا ہے اور ہے کوئی مصطفیٰ کا امتی جو میری آبرو کو بچائے، اتنا سنتے ہی اس نے اپنے ہاتھ کا تھیلا وہیں پر پھینک دیا اور ادھر دوڑنے لگا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ جب اس نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک یہودی نے ایک مسلم شہزادی کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے اور وہ زبردستی اس کو اپنی دکان کی طرف کھینچ رہا ہے۔ دیکھ کر جوان کی غیرت کو جلال آ گیا اور وہ آگے بڑھا۔ اس نے اس یہودی کو زوردار تماچا دیا اور لڑکی کا ہاتھ چھڑوایا اور لڑکی کو اپنے پیچھے کر لیا اور اپنی تلوار نکالی۔ جیسے ہی اس نے اپنی تلوار نکالی تو وہ بازار یہودیوں کا تھا، اس میں سب یہودی لوگ تھے۔ اس یہودی نے اپنے یہودیوں کو للکارتے ہوئے کہا، تم دیکھتے نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے اور مجھ پر تلوار اٹھا رہا ہے، ایک نبی کو ماننے والا مجھ پر تلوار نکال رہا ہے۔ آؤ میری قوم کے لوگوں، میرے جوانوں، میری مدد کرو۔ جیسے ہی اس یہودی نے اتنا کہا تو سینکڑوں یہودیوں کی تلوار باہر نکل آئے اور ایک طرف ایک مصطفیٰ کا غلام اکیلے کھڑا تھا، اس کے پیچھے وہ لڑکی کھڑی تھی اور دوسری طرف وہ یہودی
ہاتھوں میں تلوار لیے کھڑے تھے۔ ان یہودیوں نے اس سے کہا، اے لڑکے، اس لڑکی کے ساتھ کیا رشتہ ہے تیرا؟ تم کیوں اس کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہو؟ اس کو ہمارے حوالے کر دو اور تم اپنے گھر صحیح سلامت واپس چلے جاؤ۔ یہ سن کر اس لڑکے نے کہا، ارے نادانو، تم نے پہچانا کہاں ہے ہمیں؟ اس کا اور میرا رشتہ نہ خون کا ہے اور نہ ہی خاندان کا ہے، بلکہ اس کے ساتھ میرا رشتہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جوڑ دیا ہے جو قیامت تک رہے گا، اور یہ رشتہ ہے کلمے کا۔ اور تم کیا سمجھتے ہو میں اس کو اکیلا چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں گا؟ جب تک میں زندہ ہوں تب تک میری اس بہن کو کوئی بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ جوان کے ہاتھ میں تلوار ہے اور سینکڑوں یہودیوں کو للکار رہا ہے۔ اس لڑکے کا اتنا کہنا تھا کہ ایک یہودی آگے بڑھا اور کہنے لگا، دیکھتے ہیں تمہارے اندر کتنا زور ہے، اور وہ حملہ کرنے لگا۔ اتنے میں اس جوان کی تلوار ہوا میں اٹھی اور اس پر ایک زوردار وار کیا تو اس کا سر دور جا کر گر پڑا، اور یہ جوان کہنے لگا، خبردار، یہ مت سمجھ لینا کہ میں اکیلا ہوں تو بزدل ہو جاؤں گا۔ میں نے کلمہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ یاد رکھو، ہم جان دے سکتے ہیں مگر ہم ایک لڑکی کی غیرت پر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دے سکتے۔ اس کے بعد جب یہودیوں نے دیکھا کہ اس نے تو باتوں ہی باتوں میں ایک یہودی کا سر قلم کر دیا ہے، تو پھر سارے یہودی اس پر ٹوٹ پڑے، اور نوجوان بھی اپنی تلوار چلانے لگا۔ کئی گھنٹوں تک وہ اپنی تلوار چلاتا رہا۔ یہودیوں کے ساتھ وہ گھنٹوں تک لڑتا رہا، مگر وہ اکیلا تھا اور برابر ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ادھر وہ لڑکی گھبرا رہی تھی اور سوچنے لگی، یا اللہ، یہ تنہا جوان ہے، یہ تیرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور تیرے نبی کی امت کی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ یا اللہ، آج اگر یہ تھک گیا تو اس بیٹی کی آبرو لٹ جائے گی، اس کی عزت بازار میں نیلام ہو جائے گی، اور دنیا والے تیرے پیارے محبوب کو تانے دینے لگیں گے۔ دوستو، وہ لڑکی روتی جا رہی تھی اور دعا کر رہی تھی۔ ادھر اس کی تلوار دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ نوجوان کے بازو تھکنے لگے تھے۔ تلوار چلاتے چلاتے بہت وقت گزر جاتا ہے۔ اس لڑکی نے دیکھا کہ یہ تلوار تھم جائے گی، تو یہ دیکھ کر اس لڑکی نے وہیں پر اس تپتی ہوئی زمین پر سجدہ کرنا شروع کر دیا، اور وہ رو رو کر کہنے لگی، یا اللہ، آج تجھے تیرے محبوب کی فاطمہ کا واسطہ ہے، آج میری عزت کو محفوظ فرما۔ اور وہ لڑکی سجدے پر سجدے کیے جا رہی تھی، اور وہ رو رو کر اللہ سے دعا کرتی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدد فرمائیے۔ ابھی وہ لڑکی رو رو کر اس طرح سے دعا کر رہی تھی کہ اتنے میں زور سے نعرے تکبیر کی صدا بلند ہونے لگی۔ جیسے ہی اس لڑکی نے یہ آواز سنی، اس نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا اور دیکھا آگے آگے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان فاروق، حضرت عثمان غنی آ رہے ہیں، اور ساتھ میں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے ہمارے پیارے نبی کے چاہنے والے آ رہے ہیں۔ اب ان کے آنے کی دیری تھی کہ سارا نقشہ بدلنے لگا۔ ان کو دیکھ کر اس جوان کے بازو میں بھی طاقت آ گئی، اور وہ لڑکی مسکرانے لگی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ پھر ایک سجدہ شکر ادا کیا اور سوچنے لگی، میں نے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ کی طرف سے مدد آ گئی۔ جب مسلمانوں نے اس بازار میں اپنا قدم رکھا تو عالم یہ تھا کہ جس طرف مسلمان بڑھتے وہ یہودیوں کا صفایا ہو جاتا، اور تھوڑی دیر میں مسلمانوں نے یہودی بازار کو صفایا کر دیا، اور سارے یہودی یا تو وہ مارے گئے یا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔